اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آخر الزمان کی علامات کبریٰ یا بڑی نشانیوں تک لا چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی جانب سے سلسلے میں موصول ہوئے لاتعداد سوالات میں سے بھی چند اہم ترین کا جواب میں دوں، اور کئی علامات جو میں نے بیان کی یا جو بیان کرنے جا رہا ہوں ان کی کچھ ترتیب یا سامنے آنے کے وقت پر بھی بات کروں۔ امام مہدی کے حوالے سے پچھلی کئی نشستوں میں ذکر ہوا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ انہی کے دور میں وہ جنگ عظیم یہاں کو باطل کا آخری معرکہ ہوگا جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یا آخری جنگ یا ہرمجدون یا آرماگیڈن یا ملحمۃ الکبریٰ ایک بہت بڑا مارکہ دراصل کئی جنگوں پر مشتمل ہوگا، بڑی جنگوں پر، جو کہ مختلف محاذوں پر ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوں گی دنیا کے کئی علاقوں میں، لیکن ان تمام محاذوں کی مرکزی کمان امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، جو کہ اس وقت دمشق کے قریب الہات کے علاقے میں ہوں گے، جو کہ 370 کلومیٹر پر پھیلا وہ علاقہ ہے جو اس وقت بدترین خوریزی کا شکار ہے۔ پھر مشرق وسطیٰ کے حالیہ خانہ جنگی کے حوالے سے ایک اور اہم جنگ جو کہ امام مہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی، یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا، اب دوبارہ اس پر غور فرمائیے، میں پھر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کے رہے گا کہ اہل روم دابق یا اماک کے مقام پر پہنچ جائیں گے، ان کی طرف سے ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو کہ اس وقت بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے سفارہ ہوں گے تو اہل روم مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، اس پہ تم ان سے جنگ کرو گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو کہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور باقی ایک تہائی فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پہ ڈال کے ابھی مارے غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کے یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر روانہ ہو جائیں گے، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچ جائیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو اپنے امیر یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ اللہ کا دشمن یعنی دجال کی طرف اشارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، چنانچہ اگر اسے چھوڑ بھی دیتے تو وہ اسی طرح گھل کے ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ اس کو انہی کے ہاتھوں سے قتل کروائے گا اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھائیں گے جو کہ نیزے پہ لگا ہو۔ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا اس پہ غور کریں تو سب سے پہلے دابق کا نام سامنے آتا ہے جو کہ شام کے شمالی علاقے میں ترکی کی سرحد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ علاقہ ہے جہاں 1516 عیسوی میں مصر کے مملوک حکمرانوں اور عثمانیوں کے درمیان وہ فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی جس میں عثمانیوں کو فتح کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے پر ان کی خلافت قائم ہو گئی تھی۔ یہاں اموی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کا مقبرہ تھا جو اگست 2014 میں دولت اسلامیہ یا داعش نے یہاں قبضے کے بعد تباہ کر دیا۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ کہ داعش کا ہر ماہ جو رسالہ جاری ہوتا ہے اس کا نام بھی دابق ہے، اور ہر رسالے پہ ابو مصعب زرقاوی سے منسوب ایک کال بھی وہ درج کرتی ہے۔ جو حدیث مبارکہ بیان کی اس میں ایک اور مقام کا ذکر ہے یعنی اماک، جو کہ ترکی کے جنوب میں ایک مقام ہے، یعنی دو مقامات دابق یا اماک پر آخری بڑی جنگ کا ذکر ہے حدیث میں۔ انتہائی حیران کن بات یہ کہ 1400 سال پہلے ان مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں آج تسلط کے لیے خوریزی ہو رہی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مسجد اموی کے مینار پہ نزول کا واقعہ۔ اسی طرح
دجال کے قتل سے متعلق بھی واضح ہے کہ وہ کب، کہاں اور کیسے مارا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں قتل دجال کے بارے میں بات کروں، ذرا اس سے متعلق ایک اور اہم صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے والدین 30 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا پیدائش کے وقت جس کے بڑے بڑے دانت ہوں گے، یعنی دانتوں کے ساتھ لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، یعنی جس طرح اور لڑکے گھر وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ نہیں کیا کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا باپ غیر معمولی لمبا اور دبلا ہوگا، اور اس کی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح لمبی اور پتلی ہوگی، جبکہ اس کی ماں بہت قداور اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ اس حدیث کے بعد لوگوں کو پھر ابن سیاد پہ شک ہو گیا، کیونکہ اس کے والدین کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا، اور ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ لیکن ایک اور مقام جس کا 1400 سال پہلے نام لے کے ذکر ہوا، یہ تو میں بیان کر چکا کہ اسرائیل میں بڑی تعداد میں غرقد یا لیسیم کے درخت لگائے جا رہے ہیں، جو کہ یہودیوں کے ایمان کے مطابق ان کے بادشاہ یعنی دجال کو پناہ دیں گے۔ لیکن ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو شہر لد کے دروازے پر قتل کریں گے۔ یہ علاقہ جہاں دجال کے مارے جانے کی خبر ہے، یہ اسرائیل میں تل ابیب سے کچھ 15 کلومیٹر جنوب مشرق میں 71,000 آبادی رکھتا ایک شہر ہے آج کی دنیا میں۔ انجیل میں اس شہر کا نام لود ہے، اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد زیادہ تر عرب یہاں سے ہجرت کر گئے، اور اب یہاں اکثریت یہودی آباد کاروں کی ہے، جو شہر کی یوں تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی، ان کی تاریخ میں بھی کئی بار بنی اسرائیل پر اس شہر میں ظلم کیا گیا۔ یعنی اس شہر کا ذکر انجیل میں بھی ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی یہاں، اور مسلمانوں کے لیے یہ دجال کا مقتل۔ چنانچہ 2010 میں اسرائیلی حکومت نے 3 میٹر بلند حفاظتی دیوار یہودی اور عرب بستیوں کے درمیان تعمیر کی۔ اس طرح آبادیاں الگ الگ ہو گئی، اور مسلمانوں کی یہاں مزید آباد کاری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس شہر کی آج کے جدید اسرائیل میں اہمیت یہ ہے کہ وہاں اسرائیل کا سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ایئرپورٹ بن-گورین ایئرپورٹ موجود ہے، جہاں سے 2015 میں 16 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا۔ وہ اسی شہر لد میں تعمیر ہے، یعنی دجال کے مقتل میں۔ گویا غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کرتے جب یہاں اس مقام تک پہنچیں گے تو دجال یہاں سے غالباً ممکن ہے یہاں سے بذریعہ طیارہ فرار ہونے کی کوشش کے دوران مارا جائے۔ وہاں باقاعدہ ایک مقام پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ مستقبل میں یہاں ہمارے بادشاہ قیام فرمائیں گے، یعنی کہ دجال۔ آخری جنگوں کا ایک اور اہم کردار سفیانی ہے، جو کہ امام مہدی کی مکہ میں بیعت کی خبر سنتے ہی ان کے خلاف نکلے گا، جس کا تعلق طبرانی کی روایات کے مطابق قبیلہ قریش سے ہوگا۔ مختلف روایات میں ہے کہ یہ سفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن اور فلسطین میں کسی جگہ پہ ہوگا، اور ابتدا میں بہت متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والے حکمراں کے طور پہ سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کی مساجد میں غالباً اس کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا۔ پھر جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا، گویا اسے باطل قوتیں ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے اندر سے ہی ایک عظیم رہنما کے طور پہ پیش کریں گے، اور اس دوران وہ غالباً کفار سے ایک جنگ کر کے اس میں کامیابی بھی حاصل کر لے گا، تاکہ اس کی دھاک اور اس کا دبدبہ مزید قائم ہو جائے۔ پھر وہ اپنے اصل روپ میں سامنے آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب۔ پہلا لشکر 3 دن تک مدینہ میں لوٹ مار کے بعد جب باہر نکلے گا شہر سے، تو بیدا کے مقام پر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسے زمین میں اس لشکر کو دھسانے کا حکم دے گی، چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا، جبکہ دوسرا لشکر بغداد کی طرف نکل جائے گا اور وہاں لوٹ مار اور خوریزی میں مصروف ہو جائے گا۔
سفیانی کے خروج کا مقام بلوچ شام کا ایک علاقہ اندر بیان ہوتا ہے، جو کہ اب اسرائیل کے ضلع ناصرہ کا ایک قصبہ ہے، کیونکہ وہاں اسرائیل نے 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ سفیانی کا وہ لشکر جو کہ بغداد کو نکل جائے گا، ایک لشکر تو مدینہ کے پاس زمین میں دھنس گیا، لیکن دوسرا لشکر جو بغداد کو نکلے گا اس کا سامنا امام مہدی سے شام میں اس جنگ کے دوران ہوگا جسے احادیث میں جنگ قلب کہا گیا ہے۔ اور پھر امام مہدی سفیانی کو بحر تبریہ کے کنارے قتل کر دیں گے، وہی بحر تبریہ جس کا پانی یاجوج و ماجوج نے پینا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس وقت پی رہے ہیں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ ایک گزری نشست میں ذکر کیا تھا کہ علامات کبریٰ میں سے ایک اہم ترین سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن سورج کا مغرب سے نکلنا صرف ایک دن کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا، اور پھر قیامت تک مشرق سے ہی نکلا کرے گا، صرف ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج چلتے چلتے عرش کے درمیان پہنچ کر سجدے میں گر پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور پھر اپنے معمول کے مطابق دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک روز وہ چلے گا، اور جب عرش کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور آج جا کر مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی بھی ایسے شخص کو فائدہ نہ ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک عمل نہ کیا ہو۔ سورج، ہمارا سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور ہماری زمین سے کچھ 3,03,000 گنا زیادہ حجم میں بڑا ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے جو کہ زیادہ تر ہائیڈروجن یا لیتھیم گیسوں سے بنا ہوا ہے، اور تقریباً 4 ارب سال سے اسی طرح چمک رہا ہے۔ یہ اس کی عمر بیان ہوتی ہے، اور جدید سائنس کے مطابق یہ ستارہ دیگر ستاروں کی طرح تیزی سے اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس دوران یہ مزید گرم ہوتا جا رہا ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مادے کے انہدام یا ایک بڑے مولیکیولر کلاؤڈ میں گریویٹیشنل کولیپس کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ سورج اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، بلکہ زمین اپنے مدار پہ گھومتی ہے، جس کے باعث سورج ہمیں حرکت کرتا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ تصور کریں کہ گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، تو گاڑی سے باہر آپ کو درخت، عمارتیں، سب کچھ پیچھے کی طرف حرکت کرتے نظر آئیں گے۔ اب جب ہم زمین پہ کھڑے ہو کے سورج کو دیکھتے ہیں تو نہ ہم حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی سورج، بلکہ گاڑی کی طرح صرف زمین حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ زمین مشرق کی طرف سے اپنے مدار پر گھومتی ہے، اور چند مفسرین کے مطابق وہ اچانک اپنی گردش تبدیل کر دے گی۔ لیکن چند علماء مغرب سے سورج طلوع ہونے کو بھی علامتی قرار دیتے ہیں، اور مغربی اور لادینی تہذیب جو کہ انتہائی پرکشش اور آنکھیں خیرہ کرتی تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں، اسے وہ سورج کا سا دھوکہ یا سراب قرار دیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جانے پر بھی علماء میں اختلاف ہے، اور چند کے نزدیک مسلمان چونکہ اپنے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد انفرادی طور پہ توبہ بھی کرتے ہیں، خود کو گناہگار بھی کہتے ہیں، اس لیے یہ توبہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے بند نہیں ہوگا، بلکہ یہودی
जो कि इंफरादी भी नहीं और इज्तिमाई भी नहीं, तौबा नहीं करते, बल्कि खुदा का मुंतखब बंदा अपने आप को कहते हैं, चोजन पीपल, ये दरवाजा उनके लिए बंद होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाते हैं, यहां तक कि उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और उनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफर पर ही मर जाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार करके रखा है। तौबा से ही मुतालिक एक और हदीस यूं है कि हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला रात के वक्त हाथ फैलाते हैं कि शायद दिन के वक्त गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन के वक्त हाथ फैलाते हैं कि शायद रात के वक्त गुनाह करने वाला तौबा करे, और वो तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। तौबा का दरवाजा बंद होना कयामत की अलामात कुबरा में से एक इंतहाई अहम अलामत है। एक ऐसी साथ, एक ऐसा वक्त जिसके बाद हजारों लाखों साल से जमीन पर आबाद इंसान फिर किसी दुआ, किसी मग़फ़रत या इल्तिजा के लिए हाथ ना उठा सकेंगे। ये बहरहाल तय है कि आप किसी भी तनाज़े या जंग का जायजा लें तो उसका एक मजहबी पहलू जरूर आपको नजर आएगा। ताहम आखिरुज़्ज़मा से मुतालिक ये तय है कि इस मामले में किसी सदी, साल या महीने के हवाले से कोई खबर ना कुरान मजीद में है और ना ही अहादीस में, लेकिन जो कुछ बयां हुआ उससे वाक़यात और हालात की एक मखसूस तरतीब जरूर बनती है। अहादीस में वाज़ेह है कि इस सिलसिले की पहली बड़ी जंग में मुसलमान और ईसाई एक तीसरी ताकत जो कि गालिबन यहूदी होंगे, उनके खिलाफ मुसलमान और ईसाई मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों को भरपूर फतह हासिल होगी। लेकिन उसके बाद मुसलमानों और ईसाइयों में भी सख्त इख्तलाफ और तफरुका पैदा हो जाएगा, और फिर ये मुसल्लह मारका आराई और शदीद जंग का रास्ता इख्तियार करेंगे, जिसमें मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। अहादीस से यह भी रहनुमाई मिलती है कि तुर्की, लिबनान, शाम, लीबिया, इराक और दीगर कई ममालिक मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे, यहां तक कि ईसाई मुसलमानों को शिकस्त पे शिकस्त देते हिजाज में खैबर के मकाम तक पहुंच जाएंगे, और इस जंग में यहूदियों की तमाम दिली हमदर्दियां और अमली ताउन भी ईसाइयों को हासिल होगा। तमाम सरमाया, उनकी जदीद टेक्नोलॉजी और ज़हानत, लेकिन यहूदी अमलन जंग में गालिबन शरीक नहीं होंगे, और यह वो मरहला होगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर और उनके हाथ पे बैत होगी मक्कातुल मुकर्रमा में। यह भी वाज़ेह है कि अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ के नजदीक इमाम मेहदी का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां अहले सुन्नत के नजदीक वो एक अरब कायद और रहनुमा के तौर पे सामने आएंगे, उनकी पैदाइश होगी, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। वहीं पर अहले तशय्युअ के नजदीक वो इमाम गायब हैं, इमाम मुंतजिर हैं, पैदा हो चुके हैं, दोबारा उनका ज़हूर होगा, और उनका नाम इमाम मोहम्मद बिन इमाम हसन अस्करी है। मुसलमान इमाम मेहदी की क़यादत में ईसाइयों से जंग करके कुस्तुनतुनिया तक पहुंच जाएंगे, और जब कुस्तुनतुनिया को आजाद करवा रहे होंगे ईसाइयों के चुंगल से, तो तब वो तीसरा मरहला शुरू होगा जंगों का, जब अचानक दज्जाल जाहिर हो जाएगा जो कि यहूदियों नस्ल होगा, और फिर वो भरपूर कुव्वत के साथ मुसलमानों पर हमलावर होगा। तब मुसलमान तन्हा होंगे और एक बार फिर उन्हें शदीद हजीमत और शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा, और वो दमिश्क की तरफ पलटेंगे, और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां की मस्जिद पर नुज़ूल फरमाएंगे। दुनिया के हालात और अहादीस वाज़ेह करते हैं कि एक कठिन दौर जारी है और मुश्किल तरीन आने वाला है। कतरे के गौर होने तक क्या कुछ बीतने वाला है, कुरान और अहादीस हमें बहुत कुछ बताते हैं।
آخر زماں یا قیامت یا اینڈ آف ٹائمز پہ شک کرنا کفر ہے. اور کل سے انشاءاللہ باقی نشستوں میں آپ کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.